بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ 1442 ہجری کے محرم کی تیسری تاریخ ہے آج، اور آپ حضرات چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ عظیم خطبے، اس موضوع پر ہم روزانہ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ خطبات جو عظیم حضرات نے دیے، اور ان کے خطبے بھی تاریخ عرب نے، تاریخ انسانیت میں عظیم قرار پائے، اور ان کو محفوظ کیا گیا۔ محفوظ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ قرآن کے بعد اور پیغمبر کی حدیثوں کے بعد وہ علم جس کو قیامت تک جانا تھا، وہ علم انہی خطبوں کے ذریعے دنیا میں عام ہوا۔ اس لیے کہ خطبے مسجد میں بھی دیے جاتے تھے، خطبے حج میں بھی دیے جاتے تھے، خطبے جنگوں میں بھی دیے جاتے تھے، اور یہ تینوں جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں انسانوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ مسجد میں بھی ایک مجمع ہوتا ہے، حج میں بھی مجمع ہوتا ہے، اور میدان جنگ میں بھی مجمع ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کے حافظے قوی تھے، وہ ان کو سن کر لفظ پا لفظ یاد رکھتے تھے، اور ان خطبوں کی وہ روایت کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، فقریہ سناتے تھے۔ آج جیسے آپ کسی کا بیان سن کر دہراتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تقریر تو ہو رہی، مذہبی تقریر بھی ہو رہی ہے، سیاسی تقریر بھی ہو رہی ہے، علمی ادبی تقریر بھی ہو رہی ہے، تقریروں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ انسانوں کا ایک، آپ سمجھیے کہ شوق بھی ہے اور علم سے محبت بھی ہے۔ کچھ ضرورتاً معاشرے کی ضرورت ہے، کچھ سیاست کی ضرورت ہے۔ جب موقع آتا ہے تو بولنا تو سبھی کو آ جاتا ہے۔ بھلے وہ فن خطابت سے واقف ہو یا نہ ہو، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ اتنی مقبول چیز ہے فن خطابت کہ آپ کے ملک میں، پاکستان میں بہت کتابیں انگلش اور اردو میں لکھی گئی ہیں فن خطابت کو سمجھانے کے لیے اور تقریر کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ابتدائی بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی اور جوانوں کے لیے بھی، سب کے لیے وہ کتابیں مددگار ہوتی ہیں، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خطابت پہ کتابیں یورپ میں لکھی گئیں۔ یہ ہر جگہ رائج ہے، خطابت دنیا کی ہر زبان میں رائج ہے، اور مشہور لوگوں کی مشہور تقریریں ان کی تاریخوں میں موجود ہیں۔ تو اب یہاں سقراط اور ارسطو اور پائتھاگورس اور افلاطون کی تقریروں پر باتیں ہو رہی ہوں، اور یورپ کے مشہور فلسفیوں کی تقریریں ہوں، سیاستدانوں کی تقریریں ہوں، وہاں اگر یہ خزانہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم کیا آنکھ ملاتے؟ لیکن ہمارے پاس ایک ایسا خزانہ ہے، ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ جو
سرکار دو عالم کے اجداد نے تحفے میں ہم کو دے دیا، اور سب کے خطبات، سب کی تقریریں محفوظ ہیں۔ ہم جب ان پر گفتگو کریں گے، تفصیل سے ان کو پیش کریں گے، بتائیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ سب سے بڑھ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خطبات، لیکن ایک خاص بات جو ہے، اسلام آنے سے پہلے کی یہ تقریریں ہیں، لیکن ایک خاص بات جو ان خطبات میں ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ اجداد پیغمبر کے جتنے خطبے ہیں وہ سب حمد الہی سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلے اللہ کی تعریف، پہلے اللہ کی تعریف۔ تو جہاں ان کی تقریریں موجود ہوں اور اس میں اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہو، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ دین و ایمان کی کس منزل پر اجداد پیغمبر تھے۔ حضرت ابو طالب کا جو بھی خطبہ آپ اٹھائیں تو وہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ خود اپنا خطبہ اپنے عقد میں جو جناب فاطمہ بنت اسد سے جو شادی ہو رہی ہے حضرت ابو طالب کی، تو اس میں آپ نے عقد کے سلسلے میں جو خطبہ دیا ہے وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اور وہ خطبہ جو آپ نے عقد پیغمبر اور جناب خدیجہ کی شادی کے موقع پر جو خطبہ دیا ہے وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو جب گواہ ابو طالب کا کلام ہے تو ہم کسی کی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ دیکھیں حدیثیں قوی بھی ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں، حدیث سچی بھی ہے اور حدیث جھوٹی بھی ہے۔ یہ علم رجال والوں نے فیصلے کیے کہ نہیں، یہ حدیث نہیں، اور حدیث کا معیار یہ ہے کہ حدیث کا مزاج قرآن کے خلاف نہ ہو۔ ہر حدیث کو قرآن کی آیت پر پرکھا جاتا ہے، قرآن کی آیت پہ پرکھا جاتا ہے۔ جہاں قرآن یہ گواہی دے رہا ہو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جہاں قرآن یہ کہے کہ ہم کو چڑھتے ہوئے دن کی قسم، تاریک راتوں کی قسم، اور پھر قسمیں کھا کر یہ آیت آ جائے اسی سورے میں أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کی سرپرستی کی۔ سرپرستی تو 40 برس ابو طالب کر رہے تھے۔ ابو طالب نے کام یہ کیا تھا کہ جیسے کوئی تیز ہواؤں میں، طوفانوں میں اور جھکڑوں میں چراغ لے کے نکل پڑے، اور اس کو بس یہ فکر ہو کہ کہیں چراغ تیز ہواؤں سے بجھ نہ جائے، تو وہ زمانے کی دشمنی کی ہوائیں جو پیغمبر کے چاروں طرف چل رہی تھیں، ابو طالب نے ایک چراغ سمجھ کر محمد کو اپنے ابا کے دامنوں میں چھپا لیا تھا۔ آندھیوں اور طوفانوں سے ابو طالب ٹکرا گئے تھے۔ بصیرت یہ تھی سرکار ابو طالب کی کہ بس یہ موقع نہ آئے کہ تلوار چلے۔ تلوار کے ماہر تھے، جنگیں لڑے ہوئے تھے، عربوں کو ابو طالب کی شجاعت کا بھی پتہ تھا، سب کچھ جانتے تھے، لیکن یہ ابو طالب کا کمال تھا کہ یہ نوبت نہ آئے کہ جو قبائل دشمن ہیں رسول اللہ کے، اور پورا عرب، پورا مکہ جو دشمن ہو گیا ہے، تو ابو طالب کی سب سے بڑی ذہانت یہ تھی کہ تلوار نہیں چلنے دی، اس لیے کہ جانتے تھے کہ اگر تلوار چلے گی تو پھر برسوں جنگ ہوگی ہر قبیلے سے بنی ہاشم کی، اس لیے کہ محمد کا ساتھ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جب یہ جنگ ہوگی تو مورخ یہی لکھے گا کہ چچاؤں نے تلواریں چلا کر محمد کا دین چلایا۔ تو 13 برس تلوار نہیں چلی، پتہ چلا اسلام سرکار کی
علم کی وہ منزل ہے اور کردار کی وہ بلندی ہے، عظمت ہے کہ جہاں اسلام پیغمبر کی سیرت سے پھیلا، جہاں آپ کے اخلاقیات سے پھیلا۔ تو ابو طالب بھی جانتے تھے کہ میرا بھتیجا کتنا بااخلاق ہے، اس کا کردار کتنا بلند ہے، اس کی سیرت کی عظمت کیا ہے۔ تو ہر بات کو وہ تقریروں میں کہہ رہے تھے، اشعار میں کہہ رہے تھے۔ اب یہ کہ بھئی ایک حدیث پر، کسی ایک حدیث کو آپ لے کر بیٹھ جائیں تو یہ تو دیکھ لیجئے بھائی، جب آپ کے پاس علم رجال ہے اور 3 راوی کسی حدیث کو بیان کر رہے ہوں تو عمر بھی تو دیکھی جاتی ہے، یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے ابو طالب کے زمانے میں پیدا بھی ہوا تھا کہ نہیں۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ جو ابو طالب کی بات کی روایت کر رہا ہے وہ ابو طالب کے دور میں 6 برس یا 7 برس کا تھا، تو جب آپ کے پاس پرکھ ہے، معیار ہے، میزان ہے، تو زور اس پر دیں کہ خوشنودی پیغمبر کیا ہے، خوشنودی پیغمبر کیا ہے۔ ساری زندگی چچا کی تعریف ہی کرتے رہے، اور جب مدینے میں کبھی ذکر ابو طالب آ گیا تو ابو طالب کے فضائل سرکار نے لکھوائے مسلمانوں کو۔ اور ابو طالب وہ ذات ہیں کہ دیکھیں اسلام میں جن لوگوں نے پیغمبر کے لیے کام کیا اور اسلام کے لیے کام کیا تو انہیں منصب بھی ملے، عہدے بھی ملے، خطابات بھی ملے، القابات بھی ملے۔ ابو طالب واحد وہ ہستی ہیں کہ جو حفاظت بھی سرکار کی کرتے رہے، اسلام کی بھی حفاظت کرتے رہے، قرآن آتا رہا اور وحی کے بھی محافظ رہے، لیکن کبھی کوئی منصب طلب نہیں کیا۔ بس سب سے بڑا ان کا منصب یہی ہے کہ اسلام، قرآن، رسالت اور محمد کے سرپرست ہے۔ اس منزل پہ کوئی آتا نہیں، اس منزل پر کوئی آتا نہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ 13 برس مکے میں باپ نے محمد کی حفاظت کی اور 10 برس مدینے میں ابو طالب کے بیٹے علی نے حفاظت کی۔ اور وہ دور جو ابتدائی دور ہے جس کے لیے مورخ پریشان رہتا ہے، کیسے لکھیں، کیا لکھیں، تلاش ہوتی ہے۔ پرانے مورخین بھی تلاش کیا کرتے تھے کہ بھئی سرکار کو تو جب دیکھا کہ جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، جب بعثت ہوئی، جب پیغمبر مبعوث ہوئے، وہاں سے مورخ دیکھ رہا ہے۔ لیکن آپ کو نہج البلاغہ میں حضرت علی کا وہ خطبہ دیکھنا پڑے گا کہ جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ کو انتہائی شیرخوارگی کے زمانے میں حضرت نے میرے ماں باپ سے لے لیا تھا، میری پرورش سرکار کے سینے پر ہوئی، پہلو میں ہوئی، گھر پر ہوئی، اور اتنی توجہ مجھ پر دیتے تھے کہ میں اتنا چھوٹا تھا کہ ابھی غذا کھانا شروع نہیں ہوا تھا، اتنا شیرخوار بچہ تھا میں۔ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے مولا کا، شاندار خطبہ ہے جس میں آپ اپنی بچپن سے اپنی حیات سنا رہے ہیں، لیکن دراصل وہ علی کی حیات نہیں ہے، وہ سیرت پیغمبر کو بیان کر رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ کھجور کو اپنے منہ میں وہ ڈالتے تھے اور دانتوں سے اس کو چبا کر چھوٹا چھوٹا دانہ بنا کے، ٹکڑے بنا کر لعاب کو اپنے منہ میں گھماتے تھے، اور جب شیرہ سا بن جاتا تھا تو اس طرح میرے منہ میں اپنے دہن سے ملا کر جیسے ایک پرندہ اپنے چھوٹے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔
یہ علی کے خطبے ہیں جو اسلام کے اعلان سے پہلے کی تاریخ لکھوا رہے ہیں. اس لیے علی کے خطبوں کی بڑی اہمیت ہے. اور میں ان کے بستر کی گرمی کو محسوس کرتا تھا. میں ان کے سینے پر ہی سو جاتا تھا. بھئی سینے پر کون سی ہستیاں پیغمبر کے سوئی ہیں؟ چار ہی تو ہستیاں ہیں. چار ہی تو ہستیاں ہیں، اور تو کسی کا ذکر نہیں ہے. تو علی کہتے کہ میں پیغمبر کے سینے پر سو جاتا تھا. پھر فرماتے ہیں جب میں اپنے پیروں سے چلنے لگا، اسی خطبے میں فرماتے ہیں، تو میں اس طرح پیغمبر کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتا جیسے اونٹ کا بچہ اونٹ سے اپنے قدم ملا ملا کر چلتا ہے. یہی تو نقش قدم ہے. یعنی علی نے کسی کے نقش قدم پر اپنے قدم رکھے ہی نہیں. پھر فرماتے ہیں مسلسل کئی خطبے اس سلسلے میں، جس میں سرکار کی شان بیان کی ہے، نبوت کی شان بیان کی ہے، وہ خطبے بھی ہیں نہج البلاغہ میں. اور پھر فرماتے ہیں کہ ہی آئی تو پورا خطبہ مولا کائنات کا پڑھ لیجئے آپ، موجود ہے. سوانحات پیغمبر میں بھی اس خطبے کو لوگوں نے لکھا ہے اور حوالہ دیا ہے، اور نہج البلاغہ میں تو موجود ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جب پہلی وحی آئی تو میں نے وحی کی خوشبو کو محسوس کیا، میں نے وحی کے نور کو دیکھا. یعنی وحی میں نور بھی ہوتا ہے اور خوشبو بھی ہوتی ہے. یہ علی نے بتایا، علی کے خطبے سے یہ معلوم ہوا. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب پہلی وحی آئی تو ایک چیخ بلند ہوئی جو کہ مکے کی وادی سے آواز آئی تھی. تو میں نے پوچھا سرکار سے کہ یہ چیخ کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کی چیخ ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کیوں چیخا؟ یہ کیوں چیخا؟ آپ نے فرمایا آج وہ مایوس ہو گیا، آج وہ مایوس ہو گیا. فرمایا علی نے کہ سرکار کیا وہ اب بہکائے گا نہیں؟ کیا اب انسانیت کو بہکائے گا نہیں؟ اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، جب قرآن آئے گا پہلی وحی کے بعد پورا، تب یہ قصے معلوم ہوں گے کہ عالم بالا میں آدم کو سجدہ کرتے ہوئے شیطان اور اللہ سے کیا گفتگو ہوئی تھی. لیکن دو بھائیوں میں گفتگو اس طرح ہو رہی ہے جیسے پورا قرآن سامنے. کیا اب یہ بہکا نہیں سکے گا؟ تو پیغمبر نے جواب دیا، کہا علی بہکائے گا تو، لیکن اس کے بہکانے کی لذت ختم ہو گئی، اس لیے کہ قرآن آنا شروع ہو گیا. قرآن نے آ کر شیطان کے بہکانے کی لذت کو ختم کر دیا. دنیا میں کوئی بھی کام ہو اگر اس میں لذت نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں پھیکا. اگر پھل بھی پھیکا ہو تو کہتے ہیں یہ پھیکا ہے. رنگ پھیکا ہو تو کہتے ہیں پھیکا ہے. اس کے معنی یہ کہ ہر چیز میں پھیکا پن نہ ہو. تو اب شیطان پیغمبر کے مبعوث ہونے کے بعد مایوس ہو گیا. اچھا اس کا نام بھی مایوس ہے، ابلیس کے معنی ہی ہے کہ جو مایوس ہو گیا. تو مایوس اب جا کے ہوا، ورنہ اس طرح انسانیت کو بہکایا کہ کتنے خدا بنا دیے. تو اب اگر آپ غور کریں کہ جو ماضی میں
پیغمبروں کے سامنے انسانوں کو خدا بناتا رہا ہے، سرکار کے آنے کے بعد ابلیس پھر کسی انسان کو خدا نہیں بنا۔ اب ختم ہو گیا وہ سلسلہ کہ شیطان انسانوں کو خدا بنا دیا کرتا تھا۔ اس کے شیطان کے کارنامے ہیں، نمرود ہو، شداد ہو، فرعون ہو یا حامان۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو مولا کائنات آپ کی عبادت کی شان بیان کرتے ہیں، غار حرا کی رونقوں کا بیان کرتے ہیں۔ جیسے جیسے وہی آتی جاتی تھی ان آیات کو علی اسپر کرتے جاتے تھے، محفوظ ہوتی جاتی تھی حافظے میں، اور اس کو آپ نے خطبے میں فرمایا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اپنے خطبات میں علی نے پیغمبر کی سیرت بیان کی۔ اس کے بعد احکامات آنا شروع۔ تو اب اس چیز کو میں اکثر کہتا رہتا ہوں اور اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ایجوکیشن جسے آپ تعلیمات کہتے ہیں، اس کا اصول یہ ہے کہ جو ٹیچر ہو، جو سکھائے، اس کے گھر کے تمام افراد اس کے علم کو لے کر چل رہے ہیں، یعنی اولاد میں اور گھر والوں میں اور ٹیچر میں اختلاف نہ ہو۔ سکھانے والا جو ہے پہلے اس کے گھر کے افراد جو ہیں وہ سیرت میں کامل ہو۔ ماہر ایجوکیشن خواجہ غلام السیدین نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنی ان نظموں میں جو رسول اللہ کے لیے، حضرت علی کے لیے، جناب فاطمہ زہرا کے لیے، امام حسن اور امام حسین السلام کے لیے لکھی، اس میں انہوں نے یہی بات کہی کہ میں مسلمانوں کے لیے اسلام کی وہ عظیم ہستیاں پیش کر رہا ہوں کہ جن کے نقش قدم پر چل کر مسلمان مرد اور عورت اپنی سیرت کو ڈھال سکتے ہیں۔ اقبال نے اسی لیے تو یہ نظمیں کہیں، یہ اقبال کا پیغام ہے۔ مدح تو کر ہی رہے تھے وہ، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ یہ وہ سیرت کے نمونے ہیں۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ پیغمبر نے اپنے گھر کے تمام افراد کو پہلے علم سے آراستہ کیا۔ یہ اصول کیوں ضروری ہے ایجوکیشن کا؟ اس لیے کہ جو سکھائے گا، جو بتائے گا عوام کو، ایسا نہ ہو کہ کسی بات پہ تکرار ہو اور سیکھنے والا یہ کہے آپ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں اور ہم پہ کیا تنقید کر رہے ہیں، آپ کے گھر والے خود آپ کی بتائی بات پہ نہیں چلتے۔ تو پہلے پیغمبر نے اپنے گھر کے افراد کو، اور پیغمبر کے جو بزرگ تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے، انہیں سکھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو انتظار کر رہے تھے کب آخری نبی آئے گا۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، ابو طالب کو سکھانا نہیں ہے، جناب حمزہ کو بتانا نہیں ہے، ان کو تو پتا ہے کہ اسی گھر میں آخری نبی آئے گا، اور پھر آ گیا۔ یہ تو استقبال کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اور حضرت ابو طالب نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے محمد کو ویسا نبی پایا جیسے موسیٰ تھے۔ یہ قرآن میں آیت بھی اللہ نے اس کو آیت بنا کر بھی اتارا کہ محمد ویسے ہی نبی ہیں، ویسے ہی مرسل ہیں جیسے موسیٰ تھے۔ آپ کو مل جائے گا کہ ابو طالب کے بہت سے وہ جملے ہیں قرآن آنے سے پہلے کہ وہ جملے آپ کو قرآن میں مل جائیں گے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن مزاج زبان بنی ہاشم میں آ رہا ہے۔ جگہ جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے آسان زبان میں قرآن کو اتارا، تمہاری زبان میں تو اتارا، تو تمہاری زبان کا مطلب یہ نہیں کہ پورے عربوں کی زبان میں اتارا، اس لیے کہ کئی طرح کی عربی بولی جاتی تھی۔ وہ زبان جو پیغمبر اپنے بزرگوں سے سن رہے تھے اور بول رہے تھے، اور بچہ تو ماں سے بولنا سیکھتا ہے۔ پالنے والی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تھی۔ جناب آمنہ کی وفات کے بعد
فاطمہ بنت اسد کی گود میں ہیں رسول اللہ، تو جو فاطمہ بنت اسد زبان بول رہی وہی تو پیغمبر بولیں گے، اور اللہ کہہ رہا ہے آپ کی زبان میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو خطبات میں آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی، قرآن کی زبان، قرآن کا اترنا، قرآن کا لہجہ۔ حضرت علی نے ان چیزوں کو اپنے خطبوں میں بیان کیا، اور ان تمام چیزوں کی طرف حضرت ابو طالب بھی اشارہ کر چکے تھے۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ابو طالب نے اپنے تمام خطبوں میں یا قصیدوں میں یا اشعار میں کبھی کسی بت کا تذکرہ کیا ہو۔ ارے بھائی اسی کا کریڈٹ دے دیجئے نا کہ اجداد پیغمبر نے کسی نے کبھی کسی بت کا نام ہی نہیں لیا۔ اس سے بڑی فضیلت میں سمجھتا ہوں اجداد پیغمبر کی کیا ہو سکتی ہے۔ تو اب وہ اثرات جو وراثتاً علم آ رہا ہے، اور وہ علم خطابت بن کر پیغمبر میں موجود ہے، پیغمبر کی تقریریں۔ ہم آپ کو آخری خطبہ جو کہ طویل ترین پیغمبر کا خطبہ ہے، جو آپ نے حج آخر کے بعد راستے میں دیا ہے، اس کے کچھ اقتباسات ہم آپ کو سنائیں گے آنے والی تقریروں میں۔ لیکن وہ پیغمبر کی عظیم بیٹی جس نے اپنے باپ سے علم لیا ہے، بیچ میں بلا فصل ہے، کوئی ہے نہیں، یعنی فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام علیہ براہ راست اپنے باپ سے علم لے رہی ہیں، قرآن کی حافظہ ہیں، حدیثیں انہیں ازبر ہیں، اور تمام احکامات جو قرآن میں آئے ہیں اور جو پیغمبر نے بیان کیے، شہزادی کو وہ سارے احکامات ازبر ہیں۔ لیکن جس وقت شہزادی خطبہ دیتی، شہزادی کونین جب خطبہ دیتی تو اس میں یہ بتاتی ہیں کہ یہ احکامات جو آئے، جن پر تم کو یہ بتایا گیا کہ یہ واجب ہیں چیزیں، تو اس کی وجوہات بتائیں کہ اللہ نے نماز کو واجب کیوں کرا۔ میں تھوڑا سا اقتباس آپ کو اس خطبے کا سنا دوں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ طویل خطبے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سارے خطبے تو نہیں سنائے جا سکتے۔ اگر پورے خطبے ہم سنائیں گے تو ایک ہی خطبہ سنانے کے لیے سمجھ لیجئے کہ 4 3 تقریریں ہم کو کرنا پڑیں گی۔ تو اس میں جیسے کل تک ہم یہاں تک آئے تھے کہ آپ نے اپنے خطبے میں پہلے حمد بیان کی، اور اس کے بعد پیغمبر کی نعت بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے عرب کی حالت بیان کی کہ جس وقت سرکار مبعوث ہوئے تو اب آپ نے فرمایا کہ یہ مسلمان جو امت کی شکل میں پیغمبر نے جن کو چھوڑا ہے، یہ اللہ کے احکامات کے امانت دار ہیں، اور ان کا کام ہے کہ دوسری امتوں تک یہ دین کو، برحق دین کو پہنچائیں ان تک۔ یہ پیغام پیغمبر اس لیے چھوڑ گئے ہیں، یہ کام ہے ان کا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اور اس کی واضح حقیقتیں، دلیلیں کافی بلند مرتبہ دعوت عمل ہے، اور قرآن کی، یعنی پیغمبر کے بعد اب قرآن کی تعریف اپنے خطبے میں شہزادی کرتی ہیں، اور فرماتی ہیں کہ اور قرآن کی آسان باتیں خدا کے عطایا اور اس کے قوانین معین اور مقرر ہیں۔ تم کو شرک سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے ایمان قبول کرنا فرض کیا۔ اب ایک آدھی سطر میں شرح کی ہے بی بی نے، لیکن پیغمبر کا قول ہے کہ کلام مختصر ہو لیکن وہ کمال رکھتا ہو، ایسا کہ اس چھوٹے سے جملے سے آدمی متاثر ہو جائے، وہی ادب ہے۔ یعنی طویل ترین باتوں سے بات کو نہ سمجھایا جائے، ذہن الجھ جائے گا۔ آپ دیکھیے
کہ بی بی نے کس طرح حدیث پیغمبر کی روشنی میں پورے دین کو سمجھا دیا اپنے اس خطبے میں۔ آپ فرماتی ہیں کہ تم کو شرک سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے ایمان قبول کرنا فرض کیا، اور نماز تکبر سے بچانے کی خاطر۔ ایک جملہ کافی ہے کہ نماز کو اللہ نے رکھا تاکہ غرور پیدا نہ ہو، تکبر سے بچانے کے لیے، ہے نا؟ اور زکوٰۃ نفس کی اصلاح اور روزی میں ترقی کے لیے واجب کی، اور روزہ خلوص نقش کے لیے، اور حج دین کو سر بلند کرنے کی خاطر، اور انصاف دلوں کو پرونے اتحاد کے لیے، اور ہماری اطاعت قوم کے انتظام کے لیے، اور ہماری امامت افتراق سے حفاظت کے لیے، اور جہاد اسلام کی آبرو کی خاطر، اور صبر انعام ضروری قرار دینے کے لیے، اور نیکیوں کا حکم عوام کے فائدے کے لیے، اور والدین کے ساتھ نیکی برائی سے بچانے کے لیے، اور حق قرابت تعداد بڑھانے کے لیے، اور عوض خون جان کی حفاظت کی خاطر، اور وعدے کا نبھانا بخشش دلانے کے لیے، اور ناپ تول ٹھیک کرنا نقائص دور کرنے کے لیے، اور شراب پینے سے روکشی بچانا برائیوں سے بچانے کے لیے، اور تہمت لگانے سے بچنا لعنتی بننے کے لیے کہ نہ بن پاؤ، اور چوری نہ کرنا پاک باز بنانے کے لیے ضروری قرار دیا۔ یعنی یہ احکام ان اسباب سے واجب ہوئے۔ اللہ نے شرک حرام قرار دیا اس کی ربوبیت کے حضور خلوص پیدا کرنے کے لیے۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جو اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اس میں ایک ایک جملے کی اگر میں شرح کروں، ایسے نہیں ہے کہ آپ نے خطبہ کا ایک 4 یا 5 سطریں سن لی اور آپ کے سمجھ میں بات آ گئی۔ اتنی واضح ہے کہ سمجھ میں آ جائے، لیکن اتنی دقیق ہے کہ سمجھانا پڑے۔ یہی معصومین کے خطبوں کا کمال ہے کہ جیسے جیسے شرح ہوتی جائے گی، ایک تقریروں کے انبار، کتابوں کے صفحات بھر جائیں، اور قیامت تک ان جملوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے خطبے جو آپ نے راستے میں دیے، یعنی مکے سے چلیں، خود عراف میں خطبہ دیا ہے، خانہ کعبہ میں خطبہ دیا ہے، حج کے موقع پر آپ نے تقریر کی ہے، اس کے بعد وہاں سے چلنے کے بعد پھر جس منزل پر ٹھہریں وہاں آپ نے تقریریں کی، اور پھر کربلا میں تو 10 دن تک امام حسین السلام کی تقریریں، اور پھر عاشور کے دن خاص وقت کے خطبے، صبح عاشورہ خطبہ ہے، تقریر ہے۔ وہ تقریر جو بدر کی پہلی اسلامی لڑائی، پہلی جنگ میں پیغمبر نے جو خطبہ دیا تھا، جو تقریر کی تھی، وہی تقریر عاشور کے دن امام حسین السلام نے کی۔ وہی نانا کی تقریر دہرائی، بدر والی، گویا بدر کی طرح عاشور کا دن بھی تھا، اس لیے کہ اس میں رسول اللہ نے اللہ سے کہا تھا کہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر ختم ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو اسی کو امام حسین نے دہرایا کہ یہ 72 جو روئے زمین پر ہیں، اب یہاں پر منزل ہے کہ وہاں نبی بچانا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کا نام رہ جائے، یا حسین سب کا سر کٹانا چاہتے ہیں تاکہ نام اللہ رہ جائے۔ یعنی وہاں بھی اسلام کو آگے بڑھنا ہے، اس لیے جینا ہے۔ اب یہاں سر کٹا کر دین کو بچانا ہے، تو راستے بھر یہ کہتے رہے، لوگ یہ سمجھتے رہے حسین فتح کے لیے جا رہے ہیں، فتح کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے کہ نہیں، اگر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، یہ سوچ کر چلو، گھر لٹا سکتے ہو، گھر لٹا سکتے ہو، سر کٹا سکتے ہو، اپنی اولاد کو اپنے سامنے تڑپتا ہوا دیکھ سکتے ہو۔ جب ایسی باتیں سنتے اور ایسی تقریریں سنتے تو سب واپس چلے جاتے۔ وہ اپنے خاص چنے ہوئے لوگ جن کو ازل سے اللہ نے چن لیا تھا کہ یہی حسین کے ساتھی ہوں۔ تو بعض وہ بھی ہیں کہ جنہیں آپ نے فرمائش کر کے بلایا، بعض وہ ہیں جو جا رہے ہیں راستے سے ساتھ چھوڑ کر،
اور خاص وہ لوگ ہیں جنہیں حسین خط لکھ کر بلا رہے ہیں، اور فرمائش حضرت زینب کی، کوئی آپ کا چاہنے والا ہے تو قلم کاغذ منگوا کر آپ نے حبیب کے نام خط لکھا۔ اے مرد فقیر حبیب، کیا خطاب ہے امام حسین کی قلم سے لکھا ہوا، اور وہ خط ایک شاہکار خط ہے جو حبیب کے نام لکھا گیا ہے، اور وہ خط پہنچتا ہے، خط نامہ بر لے کر اس وقت پہنچتا ہے جب حبیب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اور زوجہ بھی بیٹھی، گلے میں نوالا گلوگیر ہوا تو زوجہ سے کہا ایسا لگتا ہے کوئی نامہ بر آیا چاہتا ہے۔ ابھی یہ کہا تھا کہ دق الباب ہوا، دروازے پر کسی نے پکارا، حبیب نے کہا کون؟ کہا قاصد حسین۔ تو اب حبیب ننگے پیر ننگے سر دوڑتے ہوئے گھر کے دروازے پہ پہنچے، خط کو لیا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، خط کو پڑھا اور خاموش ہو گئے۔ زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا فرزند فاطمہ کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہا کہتے ہیں میں نرغے عادہ میں گر گیا ہوں، حبیب میری مدد کے لیے آؤ۔ زوجہ نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا سوچتا ہوں کہ زمانہ بڑا پرآشوب ہے، جاؤں کہ نہ جاؤں۔ تو زوجہ نے کہا حبیب رسول کا بیٹا بلائے، فرزند فاطمہ بلائے، علی کا بیٹا بلائے، اور تم سوچو تو ایسا کرو میری چادر اوڑھ کر تم گھر میں بیٹھو، میں جاتی ہوں حسین کی نصرت اور مدد کے لیے۔ تو کہا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے بعد تو کیا کرے گی، اس لیے میں نے یہ بات کہی، جانا تو ہے مجھے لیکن میں نے تجھے آزمانے کے لیے کہا۔ اس نے کہا میری پرواہ نہ کرو، میں خاک پھانک کر جی لوں گی، لیکن تم جاؤ، حسین بلا رہے۔ غلام سے کہا کہ میرے سواری کے گھوڑے کو لے کر میری ذمہ داری کے زمینوں کے باہر کھڑے ہو جاؤ، انتظار کرو، میں آتا ہوں۔ لباس پہن کر اسلحہ لگا کر میں آتا ہوں۔ لباس پہنا، سپاہی والے اسلحے لیے، نیزہ لیا، تلوار لی، اور کھیتوں سے ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے جہاں غلام گھوڑے کو لیے ہوئے زمین پہ بیٹھا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی، گرمی تھی، تو غلام گھوڑے کے سائے کی آڑ میں بیٹھا ہوا تھا، لجام میں فرس کو پکڑے ہوئے۔ تو جب پیچھے سے پہنچے حبیب تو غلام فرس سے کہہ رہا تھا اگر میرا مالک نہ آیا تو پھر میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی مدد کرنے چلا۔ تو بس اس وقت حبیب نے یہ کہا یہ کون سا وقت فاطمہ کے لال پہ پڑ گیا ہے کہ غلام یہ خواہش کر رہا ہے کہ میں جا کر مدد کروں۔ میاں حسین ابن علی پرچم تقسیم کر رہے ہیں، جب سب کو ایک ایک پرچم دے چکے، ایک ایک نیزہ دے چکے، تو ایک خیمے کی تناب سے لگا کر نصب کر دیا۔ سب نے پوچھا یہ کس کے لیے؟ کہ اس کا لینے والا بس آیا چاہتا، اور بس ایک گرد سی اڑی کوفے کی جانب سے، اور حسین نے کہا وہ آ گیا۔ اب جو حبیب آئے تو سب گلے ملنے لگے، حبیب کے آنے پہ بڑی خوشی ہوئی، مبارکباد دینے لگے، بھائی حبیب خوب آئے تھے۔ یہ شور جب ہوا تو حضرت زینب نے فضہ سے پوچھا فضہ یہ شور کیسا ہے لشکر حسینی میں؟ کہ آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست کوفے سے آئے ہیں اور سارے دوست گلے مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو بس یہ سننا تھا کہ حضرت زینب نے کہا فضہ چادر اوڑھ لے اور باہر جا کر بس اتنا کہہ دے علی کی بیٹی نے، فاطمہ کی بیٹی نے حبیب تم کو سلام کہا،
بس یہ سننا تھا کہ خاک پہ اپنے آپ کو گرا دیا اور منہ خاک کربلا پہ رگڑ کے کہتے تھے ہائے کیا ایسا مصیبت کا دن آ گیا کہ فاطمہ کی بیٹی ایک غلام کو سلام. باراللہ اس عبادت کو قبول فرما. ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین. ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. ملک میں جہاں جہاں سب آباد ہیں سب کی حفاظت فرما، بلاؤں سے ان کو دور رکھ. بحق محمد